ایک عورت ایسی بھی تھی جو بدچلن تھی. اب بدچلن کا خلاصہ نہیں کروں گا، آپ سمجھ جائیے کہ بدچلن کس کو کہتے ہیں. بس دوسرے لفظوں میں کہہ دوں کہ وہ طوائف تھی. اس نے ایک جنگل میں ایک کتے کو دیکھا جو گیلی زمین کے پاس بیٹھ کر اپنی زبان سے گیلی زمین کو چاٹ رہا ہے. گویا کہ وہ پیاسا ہے اور اس گیلی زمین سے کچھ پانی لینا چاہتا ہے، لیکن گیلی زمین سے پانی نہیں مل رہا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں، اس عورت کو اس کتے پر رحم آ گیا. اس نے اپنا موزہ اتارا. ایک روایت میں آتا ہے اس نے اپنی اوڑھنی، اپنا دوپٹہ اتارا. اس نے اس دوپٹے کو کنویں میں ڈالا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس نے اپنا موزہ، چمڑے کا موزہ چلتا تھا، وہ چمڑے کا موزہ اتارا، اپنی اوڑھنی میں باندھا اور اس اوڑھنی کو چمڑے کے موزے کے ساتھ جب کنویں میں ڈالا تو کنویں کا پانی اس موزے میں، اس چمڑے کے ساکس میں آ گیا. پورا موزہ اس نے پانی سے بھر لیا اور وہ کتے کے پاس آئی اور اس نے پانی اس کتے کے منہ کے پاس الٹ دیا. کتے نے اپنی زبان سے چاٹ چاٹ کر وہ پانی پی لیا. اس وقت تک وہ اس کو پانی پلاتی رہی جب تک کہ وہ کتا پیاس کی شدت سے اس کی پیاس بجھ نہیں گئی. وہ سیراب نہ ہو گیا اور اپنے آپ دم ہلا کر جانے لگا. غور کرو اے مسلمانوں، یہ عورت بدچلن تھی، یہ عورت زانیہ تھی، یہ عورت جسم فروش تھی. اس نے نمازیں نہ پڑھی تھی، روزہ نہیں رکھا تھا، لیکن ایک کتے کو پانی پلایا. وہ رحمان اور رحیم کی رحمت ایسی جوش میں آئی، اس رب العالمین کی رحمت ایسی جوش میں آئی کہ جب یہ عورت مری تو اللہ کو اس کی یہ نیکی پسند آئی اور اللہ نے اس عورت کو جنت کے اندر داخل کر دیا. اسلام یہ بتاتا ہے کہ اللہ اپنا حق معاف کر سکتا ہے، لیکن مخلوق کا حق مارو گے تو اللہ معاف نہیں کرے گا. نمازوں میں سستی ہوگی، اللہ معاف کر سکتا ہے. روزے میں سستی ہوگی، اللہ معاف کر سکتا ہے. لیکن اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہے تو اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک کہ آپ کا وہ بھائی آپ کو معاف نہ کر دے. کتنے لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر، کتنے یتیموں کا حق مارے بیٹھے ہوں گے، کتنا اپنے بھائیوں کا حق مارے بیٹھے ہوں گے، اور ان سب کے حق نہیں بھی مارے ہوں گے تو اپنی بیٹیوں کا اور اپنی بہنوں کا حق تو مارے ہی ہوں گے. کتنے لوگ ہیں جو یہ کہہ کے جاتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرے بیٹوں کے ساتھ ساتھ میری بیٹی کو بھی ہماری وراثت میں سے قرآن و حدیث کے مطابق حصہ دے دینا. اور کتنے ایسے لوگ ہیں کہ باپ کے مرنے کے بعد اپنے باپ کی وراثت میں بیٹوں کے ساتھ ساتھ وہ اپنی بہنوں کو بھی حق دیتے ہیں. اور کتنے ایسے بھائی ہیں وہ مجھے بتائیں کھڑے ہو کر کہ جنہوں نے اپنی پراپرٹی میں سے اپنی بہنوں کو بھی حصہ دیا ہو. حاجی صاحب ہیں، نماز پڑھنے جا رہے ہیں، لمبی داڑھی ہے، تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، مر گئے لیکن اپنی پراپرٹی میں سے اپنی بہن کو حق دے کر نہیں گئے. ارے باپ کی پراپرٹی میں سے بھی حق ہے اور بھائی کی پراپرٹی میں سے بھی بہن کا حق ہے. بہن کو اللہ تعالیٰ نے لڑکی کو ہر طریقے سے حق دیا ہے. باپ بھی اپنی بیٹی کو دے گا، بھائی اپنی بہن کو دے گا، شوہر بھی اپنی بیوی کو دے گا، اور بیٹا ہے تو وہ بھی اپنی ماں کو، بیٹے کی پراپرٹی میں سے ماں کو بھی حق ملے گا. ایک عورت چاروں طرف سے حقدار ہے. سمجھ رہے؟ جیسے میری ایک بہن ہے، وہ میرے باپ کی وراثت سے بھی حصہ پائے گی، اور جرجیز کو جو حصہ ملا ہے یا جو ہم نے کمایا ہے اور خریدا ہے، پراپرٹی بنائی ہے، جرجیز کی پراپرٹی میں سے بھی وہ حقدار ہوگی. اور وہ جس شوہر کے ساتھ رہتی ہے اس شوہر کی پراپرٹی میں سے بھی اس کو ملے گا. اور اس کا جو بیٹا ہے، بیٹا اگر زمیندار ہے اور جائیداد کا مالک ہے یا کسی حصے کا حقدار ہے تو اس میں سے بھی اس کی ماں یعنی میری بہن اس میں سے بھی حصہ پائے گی. غور کرو، اسلام نے عورت کو اتنی
بلندیوں سے نوازا ہے۔ یہ میڈیا کے لوگ جو اچھالتے ہیں اور بھاگتے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلام نے ظلم کیا ہے، ظلم کیا ہے، ظلم، یہ ظلم نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ کہ باپ کی بھی وراثت میں سے، بیٹے کی بھی وراثت میں سے، بھائی کی بھی وراثت میں سے اور شوہر کی بھی وراثت میں سے ایسا کون سا مذہب ہے اور ایسا کون سا سمپردائے ہے جو اپنے بہن، بیٹی، بیوی کو حق دیتا ہو؟ میرے بھائیوں، یہ اسلام ہے جس نے عورت کو اتنی عزتوں سے نوازا ہے۔ اگر ماں ہے تو کہہ دیا کہ تیرے قدموں کے نیچے تیری اولاد کے لیے جنت ہے، اگر بیوی ہے تو کہہ دیا جو تم کھاؤ وہ اپنی بیوی کو کھلاؤ، جو تم پہنو وہ اپنی بیوی کو پہناؤ۔ خبردار اپنی بیوی کے گال پر کبھی تھپڑ مت مارنا۔ ایک عورت کو کیسی عزت دی جا رہی ہے؟ اگر وہ کسی کی بیوی ہے تو کہا جا رہا ہے خبردار اس کے گال پر کبھی تھپڑ مت مارنا۔ گال پر تھپڑ مارنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گال پر نہ مارو، پیٹھ پہ خوب ٹھوکو۔ کہ مولانا صاحب تو کہہ رہے ہیں گال پہ مت مارو، اس کا مطلب گال کے علاوہ جہاں چاہو وہاں مار سکتے ہو۔ گال کو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ نازک حصہ یہ گال ہوتا ہے، یہاں ماریں گے ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو بچایا اور آنکھ میں ہاتھ لگ جائے، انگلی چلی جائے اور اس کی آنکھ پھوٹ جائے، تو جب اتنے نازک جگہ پر مارنے کا حق نہیں دیا ہے تو عورت کو مارنے کا مطلب یہ ہے نا گال پر کہ کہیں نہ مارو۔ کسی کنڈیشن میں دیا ہے اجازت، ہم اس طرف ابھی نہیں جانا چاہتے ہیں، پرمیشن دی ہے کسی کنڈیشن میں، لیکن اس میں بھی اتنے احتیاط کے ساتھ کہ تم ہلکی پھلکی مار سکتے ہو، وہ بھی تب جب آپ کی بیوی آپ کے منع کرنے کے باوجود اور پنچایت کا فیصلہ ماننے کے باوجود بھی آپ کے علاوہ کسی دوسرے مرد کو اپنے بستر پہ بلاتی ہے اور اس کے ساتھ رنگ رلیاں مناتی ہے اور سمجھانے کے باوجود بھی نہیں مانتی ہے، تو اب ایک آخری راستہ یہ ہے کہ اس کو ہلکی پھلکی مار سکتے ہو، لیکن اس وقت بھی گال پر نہیں، اور اتنی بھی نہیں کہ پیٹھ پر لکڑی اور ڈنڈوں کے نشان بن جائیں، اتنا بھی نہیں۔ اور جب آپ کی اس مار سے بھی وہ راستے پہ نہ آئے تب آپ طلاق کے بارے میں سوچیں، اور اس میں بھی مہلت دی کہ ڈائریکٹ 3 طلاقیں مت دو، طلاق طلاق طلاق، ڈائریکٹ اس کو بندوق کی 3 گولی اس کے اوپر مت دھمک دو کہ بیچاری کی جان ہی چلی جائے۔ اس کنڈیشن میں بھی بتایا کہ اس کو 1 طلاق دو جب وہ حالت طہر میں ہو، پاکی کی حالت میں ہو، اور پھر سوچنے اور سمجھنے کا موقع دو، اور پھر جب وہ دوسرا مہینہ آئے اور پھر وہ دوسرے مہینے تک نہیں مانتی ہے، پھر بھی حرکتیں کر رہی ہے، اور دوسرے مہینے میں جب وہ حالت طہر میں حیض سے پاک ہو جائے تب آپ اس کو دوسری طلاق دے سکتے ہو۔ یہ بہت لمبا ایک عرصہ ہو، یعنی اتنا موقع دیا ہے کہ ایک کمزور دل کی عورت ڈر جائے گی نہیں، اتنا اب تو آخری رہ گئی ہے، تیسرے مہینے میں جہاں تیسری طلاق دی ہم ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائیں گے، میرے بچوں کا کیا ہوگا، یہ سوچنے اور سمجھنے کا پورا موقع دیا ہے۔ اس سے پہلے اگر وہ مان جاتی ہے تو آپ بھی مان جاؤ اور اس کو اپنی بیوی کی شکل میں قبول کر لو، سویکار کر لو۔ میرے بھائیوں، بہت سنجیدہ مذہب ہے اسلام۔ اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ان کاموں کو کرو، اور جن کاموں سے روکنے کا حکم دیا ان سے رک جاؤ، یہی ہے اسلام۔ حضرت معاذ ابن جبل فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 باتوں کی نصیحت فرمائی، مجھے 10 باتوں کی وصیت فرمائی۔ مسند احمد کے الفاظ ہیں، اس حدیث کو امام احمد نے اپنی مسند کے اندر نقل کیا ہے، اور علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت معاذ ابن جبل فرماتے ہیں کہ اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ب10 کلمات، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 کلمات کی، 10 باتوں کی وصیت فرمائی۔ اے معاذ، یہ 10 کام تم کر لو، یہ 10 کام تمہیں ہر حال میں کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، میں تشریح کرتا ہوا چلوں گا لیکن شاید میں 10 تک نہ پہنچ پاؤں، اس لیے کوشش کروں گا کہ کم سے کم 5 چیزیں تو آپ کو بتا ہی دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 چیزوں کی وصیت فرمائی، اور 10 چیزوں میں پہلا نام یہ لیا، اے معاذ
لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او حرقت، اے معاذ تم کبھی کسی بھی حال میں اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ کبھی کسی بھی حال میں کسی کو شریک مت کرنا۔ ان قتلت او حرقت، اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے یا تمہیں آگ میں جلا دیا جائے۔ ارے بھائی 1 گھنٹہ ہو گیا بولتے ہوئے، اب تو بیٹھ جاؤ صحیح سے، لگتا ہے اسپرنگ لگا ہوا ہے آپ کے۔ قتلتا، اگرچہ قتل کر دیا جائے۔ شرک بڑی عجیب چیز ہے۔ شرک عربی میں شرک ہے، اور اسی کو اگر ہندی میں کہیں تو بہو ایش پوجا، بہو دیوبادیت، بہت سی دیوی اور دیوتاؤں پہ آستھا رکھنا، بہو ایش پوجا، ایک ایشور کو چھوڑ کر بہت سے خدا بنا لینا، اسی کو شرک کہا جاتا ہے۔ مجبوری کی کنڈیشن میں، مجبوری کی کنڈیشن میں اسلام کفر کی اجازت تو دیتا ہے۔ ایک یاد رکھیے گا مسئلہ، آپ کی جان جا رہی ہو، لوگ پسٹل لے کر کھڑے ہوں، آپ جنگل میں اکیلے ہو، آپ کے دشمن آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں اور آپ سے کفر کرانا چاہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ کفر کر ورنہ تیری جان لے لوں گا، تو اپنی جان بچانے کے لیے کفر کی اجازت تو ہے۔ مطلب اگر وہ یہ کہیں کہ اللہ کو مانتے ہو کہ ہاں، اللہ کا انکار کر، بندوق لیں، کمپٹی پر رکھ دیں، اللہ کا انکار کر، آپ جانتے ہیں یہ لوگ شوٹ کر دیں گے، مار دیں گے، بڑے ضدی لوگ ہیں، تو اللہ کا انکار کرنے سے اگر جان بچ رہی ہے تو بچا لو۔ میں نے اپنی اسپیڈ تھوڑی کم کر دی سمجھانے کے لیے۔ سمجھیے پہلے کفر کس کو کہتے ہیں اور شرک کس کو کہتے ہیں۔ کفر بھی حرام ہے، شرک بھی حرام ہے، لیکن کنڈیشن دیکھیے کیا ہے۔ اسلام کے اندر سور کا گوشت بھی حرام ہے، لیکن اگر جان جا رہی ہے آپ کی، جان جا رہی ہے آپ کی، اور حلال چیز کوئی نہیں مل رہی ہے تو جان بچانا بھی فرض ہے۔ اگر آپ کو سور کا گوشت مل رہا ہے کھانے کے لیے تو اسلام پرمیشن دیتا ہے کہ اگر سور کا گوشت کھا کر جان بچ رہی ہے تو جان بچا لو، لیکن پیٹ بھر کے نہیں کھانا ہے، صرف اتنا ہی کھانا ہے جتنے میں کھا کر تمہاری جان بچ سکتی ہو۔ یہ کنڈیشن، جان بچانا فرض ہے، لیکن کہیں فرض ہونے کے باوجود اسلام کیٹیگری دیکھیے، مجبوری ہے اور جان جانے والی ہے، کفر سے کرنے سے تو جان بچ رہی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کفر سے جان بچ رہی ہے تو بچا لو، لیکن دل سے اللہ کا انکار مت کرنا۔ ان کے منہ پہ کہہ دینا ہاں 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 نہیں میں اللہ کو مانتا ہی نہیں ہوں، میں اللہ کو مانتا، صرف زبان سے کہنا، دل میں عقیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور جب وہ چھوڑ دے تمہیں تو گھر پہ آؤ گا، اللہ تو میرے دل کا حال جانتا ہی ہے، میں نے مجبوری میں کہہ دیا تھا، اے اللہ میں دل سے تجھے مانتا ہوں اور تیرا اقرار کرتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ آپ کا اسلام کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ آپ نے جان بچانے کے لیے اللہ کا انکار کیا۔ اللہ کا انکار کرنے سے جان بچ رہی ہے تو بچا لو، لیکن یہاں کنڈیشن کیا ہے؟ لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او حرقت۔ یہاں اسلام، اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر تجھے قتل بھی کر دیا جائے اور تجھے جلا دیا جائے، آگ میں ڈال دیا جائے، یہ کام کرا لینا، لیکن شرک مت کرنا اللہ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا۔ مولانا جرجیس مر گئے، جرجیس کی قبر بن گئی، جرجیس کا مزار بن گیا، بیٹا بیٹی اللہ سے مانگو، آئے اللہ 10 سالیں ہو گئی، بیٹا نہیں ہوا، بیٹی نہیں ہوئی، اللہ مجھے نیک بیٹا دے، مجھے نیک بیٹی دے۔ ٹھیک ہے، اب آپ جرجیس کے پاس قبر پہ چلے جاؤ، مزار پہ، اور کہو بہت اچھے آدمی تھے، آئے اللہ تو ڈائریکٹ میری نہیں سنتا ہے، ان کے وسیلے سے ہم دعا کر رہے ہیں، جرجیس صاحب تم میری دعا لے کے اللہ کے پاس چلے جاؤ، جرجیس صاحب مجھے اللہ سے بیٹا بیٹی دلوا دو۔ یہی شرک ہے۔ میں نے کہہ دیا جو کہنا تھا، سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہے، کوئی ضروری ہے کسی کا نام لیا جائے؟
جب بغیر نام لیے بات بن رہی ہو تو نام نہیں لینا چاہیے. میرے بھائیوں میں نے اپنا نام لے لیا اور کلیئر کر دیا یہ شرک ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارا جائے, کسی اور سے مانگا جائے. اذا سألت فاسأل اللہ, سوال کرو تو اللہ سے. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, اور جب مدد طلب کرو تو اللہ سے. میرے بھائیوں کوئی کمپٹی پر بندوق رکھ کر یہ کہے کہ میں اس پوری قوم کا سردار ہوں, مجھے سجدہ کر, میرے سامنے جھک, میرے سامنے سجدہ کر, یا میرے سردار کو سجدہ کرو, یہ میرے سردار ہیں, تو اللہ کا انکار کر کے جان بچ رہی ہے تو بچا لو. لیکن اگر کسی کو سجدہ کر کے جان بچ رہی ہے تو یہاں اسلام آپ کو جان بچانے کی اجازت نہیں دیتا, سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا. یہاں کہا ہے اللہ کے رسول نے, اے معاذ شرک مت کرنا. اللہ کا انکار کر کے جان بچ رہی ہے تو بچا لینا, لیکن اگر اللہ کے علاوہ کسی غیر کو سجدہ کرنا پڑے تو کسی غیر کے سامنے سر جھکا کر اپنی جان مت بچانا. اگر وہ تمہیں مارنا چاہے تو مار دیں, قتلتا قتل کرنا چاہے تو قتل کر دیں, حرقتا جلا کر آگ میں ڈال کر تمہیں کوئلہ بنانا چاہے تو بنا دیں, راکھ کرنا چاہے تو کر دیں. یہ اپنے جسم کو دنیا میں کرا لینا, لیکن کسی غیر کے سامنے سجدہ مت کرنا. اب آپ سمجھ گئے کتنی امپورٹنٹ بات ہے. اب ہر مسلمان غور کرے کتنا پرسنٹ مسلمان ہے. پہلے تو یہ غور کرے کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں, پھر یہ غور کرے ہے تو کتنا پرسنٹ, کتنا پرسنٹ وہ مسلمان ہے. مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی آدمی 10% بھی کہہ سکے کہ میں 10% بھی مسلمان ہوں. آگے آنے والے واقعات, ابھی ہم چل رہے ہیں آپ کی طرف. میرے بھائیوں عقل بھی نہیں مانتی اس بات کو. آپ بتائیے, آپ یہاں رہتے ہو بھلکی میں, اور آپ کی بیوی بھلکی میں رہتی ہے, اور آپ محنت کرنے دلی گئے, اور دلی میں کوئی آدمی محنت کر رہا ہے, یہاں سے آیا بیچارہ اور وہ گھومنے آیا, آپ ہی کے گاؤں کا ہے بھلکی کا. اب آپ نے دلی میں ایک ساڑی خریدی 5,000 کی, 10,000 روپے کی خوبصورت ساڑی خریدی, اور خوبصورت ساڑی اس کے ہاتھ میں دے کر کہا کہ بھائی تم تو بھلکی جا رہے ہو نا, اتر دیناج پور میرے گاؤں میں جا رہے ہو نا, ایسا کرو کہ یہ ساڑی میری بیوی کو دے دینا. شوہر نے محنت کی, مزدوری کی, اچھا کمایا, اور اس کے بعد ایک ساڑی خرید کر اپنے دوست کو دی اور کہا کہ میرے گاؤں میں جانا اور میری بیوی کو دے دینا. دوست گھر پہ آیا, دروازے کو دستک دی, بیوی نے دروازہ کھولا, آئیے بیٹھیے, کیا ہوا؟ آپ کے ہسبینڈ نے آپ کے لیے ساڑی بھیجی ہے. اس نے ساڑی دی, اوہ اتنی خوبصورت ساڑی, آئیے آئیے بیٹھیے, چائے پی کے جائیے. اس نے دروازے کھولے. اب حقیقت کیا ہے, اس عورت کو تعریف کس کی کرنا چاہیے, شوہر کی یا ساڑی دینے والے کی؟ آپ کی عقل بھی کہے گی یار جس نے ساڑی بھیجی ہے اس کی تعریف, کتنے اچھے ہیں میرے شوہر, دیکھو اتنی دور سے بھی مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں اور مجھے کتنا مانتے ہیں, میرا خیال رکھتے ہیں, ساڑی بھیجی. اب وہ عورت بجائے شوہر کے تعریف کرنے کے اپنے دل کے سارے دروازے اس ساڑی لانے والے کے لیے کھول دے. ایکسکیوز می, آئیے چائے پی لیجئے, آپ کتنے اچھے ہیں, آپ ہمارے لیے ساڑی لے کے آئے ہیں, چلیے کہیں ڈیٹ پہ چلتے ہیں, چلیے کہیں گھومنے چلتے ہیں. اسی کی تعریف کے پل باندھنے لگے. اور شوہر کو اگر پتا چل جائے دلی میں بیٹھے ہوئے آج کے اس کمپیوٹرائزڈ دور کے اندر کہ کمبخت ساڑی میں نے بھیجی, اور بے غیرت دل دے بیٹھی ساڑی دینے والے کو وہیں سے موبائل کرے گا, فون کی گھنٹی بجے گی, بیوی اٹھائے گی, کچھ سنے گا نہیں, کہے گا طلاق طلاق طلاق. کم بخت, ساڑی میں بھیجوں تعریف دوسرے کی کر رہی ہے, ساڑی میں بھیجوں گھوم رہی دوسرے کے ساتھ. اللہ نے نبیوں کو بھیجا, رسولوں کو بھیجا, پیروں کو, ولیوں کو بھیجا کہ جاؤ تم میرے دین کا پرچار کرو اور اسلام کی اور توحید کی دعوت کو بلند کرو, بجائے اس کے کہ ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں, اسی کو مشکل کشا مانیں, اسی کو حاجت روا سمجھیں. اب ہم اللہ کو چھوڑ کر کہیں کہ تمہارے در پہ آیا ہوں جھولا جھولی بھر کے جاؤں گا,
ورنہ مر کے جاؤں گا. تو میرے بھائیوں اس سے بڑی بے غیرتی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ جیسے ایک شوہر اپنی بیوی کی بے غیرتی برداشت نہیں کر سکتا، ایسے ہی اللہ بھی اس بے غیرتی کو برداشت نہیں کر سکتا کہ بندہ مجھے چھوڑ کر میرے ہم ہی تمہارے جیسے بندوں سے مانگے. ارے تم کو کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، ان کو بھی پڑتی ہے. تم پیتے ہو، وہ بھی پیتے ہیں. تم کو بخار آتا ہے، ان کو بھی آتا ہے. تمہیں سر میں درد ہوتا ہے، ان کو بھی سر میں درد ہوتا ہے. تم کو پیشاب و پائخانے کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو بھی ہوتی ہے. وہ خود ہماری روزی روٹی کے محتاج ہیں، وہ خود ہمارے مدد کے محتاج ہیں. وہ تمہاری مدد کیا کریں گے؟ میرے پیارے ساتھیوں، اس چیز کو سمجھ لیجئے تو اسلام کے اندر پورے کے پورے آپ داخل ہو جائیں گے. تو پہلی چیز یہیں پر اسٹاپ. لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او حرقت. پہلی چیز کاٹ دیا جائے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا جلا دیا جائے، اپنے آپ کو جلا لینا، کٹوا لینا، لیکن غیر اللہ کو سجدہ نہ کرنا، شرک مت کرنا. پہلی چیز. دوسری چیز آئیے نوجوانوں تمہارے لیے بہترین چیز، وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ. کبھی کسی بھی حال میں اپنے پیرنٹس کی، اپنے ماں باپ کی نافرمانی مت کرنا، ان کے ساتھ برا سلوک مت کرنا، ان کا دل کبھی مت دکھانا. آگے والے جملے میرے بھائیوں ہماری آنکھیں کھول دیں گے. وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ. اگر جن تمہیں تمہارے والدین، تمہیں تمہارے ماں اور باپ دونوں تمہارے گھر سے، اپنے گھر سے نہیں، وہ تو گھر ہے ہی، تم نے محنت کر کے جو گھر کمایا ہے اور بنائی ہے بلڈنگ، اور تم نے جو شادی کی ہے، اگر وہ تمہیں حکم دیں کہ تم اپنے گھر سے نکل جاؤ تو اپنے باپ کا حکم مانتے ہوئے تمہیں اپنا گھر چھوڑنا پڑے گا. وہ اگر وہ کہیں کہ تم اپنے اہل و عیال، بیوی بچوں کو بھی چھوڑ دو اور بھاگو یہاں سے، تو تمہیں اپنے ماں باپ کی بات مان کر اپنے بیوی بچوں کو بھی چھوڑنا پڑے گا. یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اگر باپ غلطی پر ہو اور بیٹے کی غلطی نہ ہو. میں ابھی اس طرف نہیں جانا چاہ رہا ہوں، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ماں باپ کا مقام کتنا بڑا ہے اور والدین کی اہمیت کتنی بڑی ہے. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں گھر تمہارا، تم نے محنت کر کے کمایا بنایا، ٹھیک، لیکن اگر تمہارے باپ کہے جرجیس جاؤ یہاں سے ہٹو، جرجیس کو اپنی کمائی والا گھر چھوڑنا پڑے گا باپ کا حکم مانتے ہیں. یہ تمہاری بیوی بڑی نافرمان ہے، اللہ کی ناشکری ہے، چھوڑو اس کو، چلو ہمیں چھوڑنا پڑے. اور اس کی ایک مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، ذرا سنیے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے ملک شام میں ملنے کے لیے گئے. دروازے کو دستک دی، ان کی بیوی نے دروازہ کھولا. ذرا سنیے گا، بڑا دلچسپ واقعہ ہے. میں نے آہستہ اسپیڈ کم کر دی ہے تاکہ آپ کو سمجھاؤں. ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے ملنے گئے، دروازے کو دستک دی. بہو نے، بیٹے کی بیوی نے دروازہ کھولا، اور جیسے ہی دروازہ کھولا تو کیا دیکھتی ہے؟ سامنے ایک بوڑھا آدمی کھڑا ہے. کہا السلام علیکم. کہا وعلیکم السلام. کہا مجھے اسماعیل سے ملنا ہے. بیوی کو نہیں معلوم کہ یہ میرے سسر ہیں، لیکن سسر کو معلوم ہے کہ یہ میرے بیٹے اسماعیل کا گھر ہے اور یہ اس کی بیوی ہے، لیکن بتا نہیں رہے کہ میں تمہارا سسر ہوں. کہا کہ بیٹی مجھے تمہارے ہسبینڈ سے ملنا ہے، مجھے تمہارے شوہر سے ملنا ہے. کہا کہ وہ تو جنگل میں شکار کرنے گئے ہیں، گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، اس لیے وہ جنگل میں چلے گئے، شکار کر کے لائیں گے، شام کو گوشت آئے گا تب ہانڈی پکے گی. اچھا ایسے حالات ہیں تمہارے گھر کے؟ کہا بہت برے حالات ہیں. غور کرنا جملے پر. ہاں بہت برے حالات ہیں. بیٹی تمہارے گھر کی گزر بسر کیسی چل رہی ہے؟ تو جواب دیا بہت بری، بھوک مری کی نوبت ہے. صبح کھانے کو مل جاتا ہے تو شام کو بھوکے سوتے ہیں، اور شام کو اگر کھا لیتے ہیں تو صبح بھوکے اٹھتے ہیں اور شام تک کچھ نہیں ملتا. بہت بری کنڈیشن ہے میرے گھر کی. ابراہیم علیہ السلام جانے لگے، کہنے لگے بیٹی جب تمہارے ہسبینڈ گھر پہ آ جائیں، اب سنو، جب تمہارے ہسبینڈ گھر پہ آ جائیں تو ان سے کہنا کہ ایک اولڈ مین آیا تھا، ایک بوڑھا آدمی تشریف لایا تھا، اس نے تمہیں سلام کہا ہے اور کہا ہے کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دو. تمہارے گھر کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے. چوکھٹ سمجھتے ہیں نا؟ وہ گھر کا مین گیٹ کا جو دروازہ ہوتا ہے، چوکھٹ، جس میں آدمی اندر گھستا ہے گھر کے دروازے سے، وہ چوکھٹ.
اپنے ہسبینڈ سے کہنا کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ اچھی نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، اس کو بدل دو۔ یہ کہہ کر ابراہیم علیہ السلام چلے گئے اور ان کی بیوی گھر کی چوکھٹ دیکھ رہی ہے کہ بڈھا سٹیا گیا کیا، یہ بڈھے کو پاگل ہے کیا، کتنی اچھی چوکھٹ ہے، مضبوط چوکھٹ ہے، گرمیوں میں ہوا آتی ہے، سردیوں میں دھوپ آتی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ تیری چوکھٹ خراب ہے، یہ بڈھا سٹیا گیا۔ شام کو جب اسماعیل علیہ السلام گھر پہ آئے، اور نوجوانوں سنو، اپنے ماں باپ کو خون کے آنسو رلانے والوں، اپنی ماں کو رلانے والوں، اپنے باپ کو ستانے والوں سنو، ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا اسماعیل جب گھر پہ آیا گوشت لے کر، بیوی بنانے لگی، وہ بناتے بناتے کہنے لگی اسماعیل آج ایک بڈھا آدمی آیا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا اچھا کوئی ضرورت رہی ہوگی بیچارے کو؟ کہا نہیں، اس نے تمہیں سلام کہا ہے، سمجھ گئے کہ سلام اگر کہا ہے تو وہ میرا باپ ہے۔ اچھا ایسی ایسی شکل تھی؟ کہ جی بوڑھا آدمی آیا تھا، جی سلام کہا مجھے، جی۔ کہا اچھا اور کیا کہا؟ کہا اس نے مجھ سے کہ اب جب تمہارے شوہر گھر پہ آ جائیں، ہسبینڈ گھر پہ آ جائیں تو ان سے کہنا کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے، اس کو بدل دو، بڈھا سٹیا گیا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا اچھا اس نے کچھ پوچھا تھا تم سے؟ کہاں پوچھا تھا کہ گھر میں گزر بسر کیسی چل رہی ہے، تو میں نے کہہ دیا کہ اچھی نہیں چل رہی، جو سچائی تھی بتا دی، صبح کھا لو تو شام کو نہیں ملتا، شام کو کھا لو تو صبح نہیں ملتا۔ انہوں نے کہا بس یہی تمہارا جملہ سن کر، یہی ورڈ سن کر انہوں نے کہا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل لو۔ کیا مطلب؟ کہا میری بیوی، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ تم نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، جب پوچھا کہ گھر کی گزر بسر کیسی چل رہی، تو تمہیں کہنا چاہیے تھا کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے جس حال میں رکھا ہے اللہ کا شکر ہے، بس زندہ ہوں، اور اللہ مجھے جس حال میں بھی رکھے میں ہمیشہ اس کے دیے ہوئے رزق پر خوش ہوں، وہ جس حال میں بھی مجھے رکھتا ہے میں اس کی دیے ہوئے رزق پر میں راضی ہوں اور خوش ہوں۔ تمہیں یہ جملے کہنا چاہیے تھا، لیکن تم نے اللہ کی نافرمانی کر دی، تم نے یہ کہہ دیا کہ مجھے اچھی زندگی نہیں مل رہی ہے، میں بڑی تنگ دستی میں اپنی زندگی گزار رہی ہوں، میرے باپ نے سوچ لیا کہ تم اللہ کی نافرمان بندی ہو۔ آئے میری بیوی، انہوں نے گھر کی اس چوکھٹ کو بدلنے کے لیے نہیں کہا ہے، جو گھر کی چوکھٹ ہے، یہ دروازے کے اوپر جو چوکھٹ ہے اس کو بدلنے کے لیے نہیں کہا ہے، انہوں نے چوکھٹ بدلنے کے لیے کہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی بدلنے کی، انہوں نے میری بیوی بدلنے کی بات کہی ہے، انہوں نے اشارہ کیا ہے ایسی اللہ کی نافرمان بیوی کو اپنے گھر میں تم مت رکھو۔ کیوں ایسی عورت کو اپنے گھر میں رکھ رہے ہو جو اللہ کی ناشکر گزار بندی ہے؟ لہذا تم اللہ کی شکر گزار بندی سے نکاح کرو، ناشکر عورت کو طلاق دے دو۔ آئے میری بیوی، میں اپنے باپ کا حکم مان کر تمہیں طلاق دیتا ہوں، کیونکہ میں اپنے باپ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، تم میری زوجیت سے بے دخل ہو رہی ہو، میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں، میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں۔ اس زمانے میں طلاق کا جو پروسیسر تھا اس حساب سے انہوں نے طلاق دے کر اپنی بیوی کو جدا کر دیا، اپنے باپ کی بات مانتے ہوئے۔ آج کے زمانے میں کوئی لڑکا اپنے باپ کی بات مانے گا؟ ارے باپ کی بات تو چھوڑو، شادی کے 2-4 مہینے کے بعد وہ ایسا بیوی کا غلام ہوتا ہے کہ پھر اپنی اماں سے کہتا ہے چپ چپ تو نہیں سمجھے گی، کوئی بات ہو رہی ہے کہتا ہے تو نہیں سمجھے، تو بیچ میں کیوں بولتی ہے، تو نہیں سمجھے گی۔ اس کو کہہ رہا ہے کہ تو نہیں سمجھے گی، اس ماں سے جو بچپن میں تیرے رونے سے سمجھ جاتی تھی کہ تو دودھ کے لیے رو رہا ہے یا تیرے کاندھے میں یا پیٹ میں درد ہے، جو بچپن میں تیری چیخ اور تیرے رونے کی آواز سے پہچان لیتی تھی کہ تجھے بھوک لگی ہے یا تیرے جسم کے کس حصے میں درد ہے، تو اس ڈاکٹر سے، اللہ کی قسم ماں سے بڑا کوئی ڈاکٹر دنیا میں پیدا نہیں ہوا، کتنی بھی بڑی وہ MBBS اور MS اور MD کی ڈگری لے لے، ماں سے بڑا کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، کیونکہ ماں پہچانتی ہے کہ بیٹا یہ رو رہا ہے تو کے رونے میں بھوک چھپی ہے یا کہیں درد چھپا ہے۔ میرے بھائیوں، اس ماں سے کہتے ہو تم، اس ماں سے کہتے ہو کہ تو نہیں سمجھے گی، جو بچپن میں تیرے رونے کی آواز سے سمجھ جایا کرتی تھی، جب تو بولنا نہیں جانتا تھا تو جانتی تھی کہ تو کیا چاہتا ہے، تو تیرا ارادہ کیا ہے، تیرے پیٹ میں درد ہے یا تیرے جسم میں درد ہے یا تیرے سر میں درد ہے، وہ اس وقت تجھے سمجھتی تھی۔ اور آج تو اتنا بڑا ہو گیا ہے، آج اتنا عقل مند ہو گیا ہے، آج تیری
پوزیشن اتنی اونچی ہو گئی ہے کہ تو اپنی ماں سے اتنی جرأت اور اتنی ہمت کہ اپنی ماں سے کہتا ہے تو نہیں سمجھے گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری شادی کر لی. پھر 1-2 سال کے بعد پھر اچانک گھر میں آئے ابراہیم. اسماعیل پھر شکار کھیلنے کے لیے گئے تھے. دروازے کو دستک دی, وہ دوسری بیوی نکلی. دروازہ کھولا, کہیے چاچا کیسے آنا ہوا؟ کہا مجھے تمہارے ہسبینڈ سے ملنا ہے. کہ وہ تو نہیں ہے, جنگل میں گئے ہیں شکار کرنے کے لیے. اچھا تم کیسے رہ رہی ہو؟ الحمدللہ. گزر بسر کیسی چل رہی ہے؟ اللہ کا شکر ہے. اللہ نے جس حال میں بھی رکھا ہے ہر حال میں اللہ کی تعریف ہے. فرمایا میری بیٹی جب تمہارے شوہر گھر پہ آ جائیں تو ان سے کہنا کہ ایک بوڑھا آدمی آیا تھا, انہوں نے سلام کہا ہے, اور چلتے چلتے اس نے یہ نصیحت کی ہے کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو برقرار رکھنا, اس کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. گھر کی چوکھٹ ٹھیک ہے. یہ عورت بھی کہتی ہے بڈھا سٹیا گیا, بدلنے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہو رہی. اسماعیل علیہ السلام جب گھر پہ آئے تو بیوی نے پوری بات بتائی. اسماعیل علیہ السلام خوش ہو کر کہنے لگے میری بیوی وہ میرے باپ تھے اور گھر کی چوکھٹ تم ہو. انہوں نے کہا برقرار رکھنا, اس کا مطلب یہ کہ اپنی بیوی کو اچھی طریقے سے رکھنا. یہ اللہ کی بڑی نیک و فرما بردار بندی ہے. باپ کی تمنا یہ ہوتی تھی کہ ہمیں جو ہے میرے بیٹے کو اچھی بہو بیوی ملے, مجھے اچھی بہو ملے. اور جہاں بیٹوں کے حق ہیں باپ کے اوپر, وہاں حق ایک یہ بھی ہے کہ وہ اچھی اور دیندار لڑکی سے شادی کرائے. آج کن سے شادیاں کرا رہے ہو اپنی بیٹیوں کی؟ ماں باپ. پہلی بات تو ماں باپ کو بیچاروں کو تو اب دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملتا ہے. اب تو لڑکے اور لڑکیاں خود ہی سیٹ کر لیتے ہیں. اب تو ماں باپ بیچارے ان کی بات مان لیتے ہیں. اگر نہیں مانیں گے تو یہ لڑکی میری بیٹی میری ناک کٹا کے رکھ دے گی اور مجھے بدنام کر دے گی, اس لیے جہاں چاہ رہی ہے وہاں کر دو بس. اب تو یہ ہے. تو میرے بھائیوں ہم غور کریں, جہاں تھوڑی بہت انسانیت باقی ہے, تھوڑا بہت دین باقی ہے, جہاں کی اولاد آج بھی شادی کے معاملات اپنے ماں باپ کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں, وہ ذرا غور کریں ان کے ماں باپ کی اپنے بچوں کی شادیاں کس جگہ کرا رہے ہیں. حضرت عمر فاروق کے پاس ایک شخص آیا, اپنے بیٹے کی شکایت کرنے لگا کہ میری اولاد ایسی, میرا بیٹا ایسا, میرا کہنا نہیں مانتا. حضرت عمر فاروق نے اس کے بیٹے کو بلایا اور باپ کے سامنے اتنا ڈانٹا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ اپنے باپ کو ستاتے ہو, اپنے باپ کی نافرمانی کرتے ہو, اپنے باپ کو رلاتے ہو, تمہیں شرم آنی چاہیے. بہت کوئی ڈانٹنے کے بعد بیٹے نے کہا کہ امیر المومنین ہو گئی بات. کہاں میں نے تمہیں سمجھا دیا ہے کہ آپ نے بیٹے کا حق تو بتا دیا بیٹوں کے, یہ باپ کے ساتھ یہ کریں ٹھیک ہے, لیکن باپ کے اوپر بھی بیٹے کا کچھ حق ہے کہ نہیں؟ حضرت عمر نے کہا ہاں ہے. جب وہ پیدا ہو تو اس کو اچھی تربیت دے, 7ویں دن اس کا عقیقہ کرے اور اچھا نام رکھے, اور جب بیٹا بڑا ہو جائے تو اس کی دیندار اچھے گھرانے میں, نیک گھرانے میں اس کی شادی کرا دے. یہ ہے باپ کا حق اولاد پر. تو اس بچے نے کہا, لڑکے نے, امیر المومنین میرے باپ سے پوچھو اس نے ان تینوں کاموں میں سے کون سا کام میرے ساتھ کیا ہے؟ جب میں پیدا ہوا 7ویں دن کا تھا تو میرا عقیقہ نہیں کیا. نام میرا رکھا, تو جانتے ہو اس نے نام میرا کیا رکھا؟ عربی میں ایسا لفظ بتایا جس کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے کھٹمل. اس نے میرا نام رکھا کھٹمل. اور تیسرا, جب میں بڑا ہوا تو شادی کرا دی ایک مجوسی لڑکی کے ساتھ, ایک انپڑھ جاہل گوار جو جانتی نہیں ہے کہ شوہر کا حق کیا ہے, اس نے ایک نافرمان عورت کے ساتھ میری شادی کرا دی. تینوں کام اس نے نہیں کیے. پھر حضرت عمر فاروق نے باپ کو ڈانٹا, کہا بیٹے کی شکایت کرتے ہو, اپنی غلطی نہیں بتاتے ہو کہ تمہاری غلطی کیا ہے. تم نے جب اپنی اولاد کا حق ادا نہیں کیا تو اب بھگتو, دیکھو, اور اب یہ سارے ظلم و زیادتی سہو, اب تو تمہیں سہنا پڑے گا. میرے بھائیوں, ایک صحابی رسول ہیں, اپنی ماں کو خانہ کعبہ کا طواف کرا رہے ہیں, ان کی ماں پیروں سے لنگڑی ہے. علامہ ہیثمی نے اپنی کتاب مجمع الزوائد کے اندر اس واقعے کو نقل کیا ہے, ذرا غور سے سنیے گا. ان کی ماں آنکھوں سے اندھی ہے, پیروں سے لنگڑی ہے, بوڑھی ہے. کہنے لگی بیٹا مجھے خانہ کعبہ کا طواف کرا دے, میرے بیٹے مجھے عمرہ کرا دے, میرے بیٹے میں طواف کرنا چاہتی ہوں. اس کے بیٹے نے
اپنی ماں کو پکڑا اور خانہ کعبہ تک لے گیا، سواری کا انتظام کیا اور لے گیا، اور خانہ کعبہ پہنچنے کے بعد وہ چونکہ پیروں سے لنگڑی تھی، آنکھوں سے اندھی تھی، اس لیے وہ چل نہیں سکتی تھی، اس لیے بیٹے نے اس کو اپنی پیٹھ کے اوپر لاد لیا۔ اس زمانے میں وہیل چیئر چلتی ہیں، اس زمانے میں وہیل چیئر بھی نہیں تھی، اس نے اپنے کاندھے پر اپنی پیٹھ پر اپنی ماں کو لاد لیا۔ اس نے 1 چکر پورا کیا، 2 چکر پورے کیے، 3 چکر پورے کیے، 4 چکر، 5 چکر، اور 5ویں چکر کو پورا کرنے کے بعد جب 6واں چکر لگانے لگا تو اس کی مڈبھیڑ ہو گئی، وہ ٹکرا گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اپنی پیٹھ پر اپنی ماں کو لادے ہوئے، اور اپنی ماں اپنے حضرت عمر سے ٹکرا گیا۔ حضرت عمر نے کہا ٹھیک 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 چلیے، سلام ہوا، السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ جب اس نے 6 چکر 7 چکر پورے کر لیے تو حضرت عمر کے فاروق کے پاس آیا۔ حضرت عمر نے کہا ماشاءاللہ، اپنی ماں کی بڑی خدمت کر رہے ہو تم، اس بوڑھی ماں کو تم نے طواف کرایا اپنی پیٹھ پر لاد کر۔ یہ ہنستے ہوئے کہنے لگا امیر المومنین، میری ماں آنکھوں سے اندھی ہے، اس لیے برتن میں خود دھل دیتا ہوں، میری بیوی نہیں ہے، میری ماں اسی کپڑوں میں لیٹرین و پیشاب کر لیتی ہے، اس لیے کہ وہ لنگڑی ہے، وہ چل نہیں پاتی ہے، اور جب میں گھر پہ نہیں ہوتا ہوں تو اسی میں وہ گندگی کر لیتی ہے۔ امیر المومنین، میں اپنی ماں کا پیشاب و پائخانہ بھی صاف کرتا ہوں، اپنے ماں کے کپڑے بھی دھلتا ہوں، اور آج میری ماں نے کہا کہ مجھے طواف کرا دے تو میں اس کو یہاں تک لے آیا، اور میں نے اپنی پیٹھ پر لاد کر اپنی ماں کو طواف بھی کرا دیا۔ اے امیر المومنین، کیا میں نے اب بھی اپنی ماں کا حق ادا نہیں کیا؟ کیا میری ذمہ داری پوری ہو گئی؟ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کیا یا نہیں؟ حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے ہوئے کہنے لگے چلو یار، جاؤ اپنے گھر اور اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی گزارو۔ اس نے پیچھا کرتے ہوئے کہا امیر المومنین، میں نے مسئلہ پوچھا ہے، آپ کو جواب دینا ہوگا۔ فرمایا کیا پوچھتے ہو؟ کہا یہ بتاؤ، میں پیشاب صاف کروں، پائخانہ صاف کروں، اپنے ماں کے کپڑے دھلوں، اپنے ہاتھ سے کھانا بناؤں، اپنے ہاتھ سے ماں کو کھانا کھلاؤں، اپنی پیٹھ پر لاد کر میں خانہ کعبہ کا طواف کراؤں، پریکرما کراؤں، کیا اس کے بعد بھی میں نے اپنی ماں کا حق ادا کیا یا نہیں کیا؟ حضرت عمر کہتے ہیں سن، جب تجھے تیری ماں جن رہی تھی، جب تجھے تیری ماں پیدا کر رہی تھی، جب اپنے پیٹ سے تجھے باہر کر رہی تھی، اس کو جو درد ہو رہا تھا، جو لیور پین ہو رہا تھا، اس کو جو درد ہو رہا تھا تجھے جنتے وقت، تجھے پیدا کرتے وقت، اور اس درد میں جو اس نے پہلی آہ نکالی، جو اس نے درد میں پہلی آواز نکالی، آہ، اس نے اپنی زبان سے جو پہلا جملہ ادا کیا، آہ، جو اس نے آہ کی آواز نکالی، آئے میرے دوست، ابھی تو نے اپنی ماں کی پہلی آہ کا بھی حق ادا نہیں کیا، تو اس کی پورے جیون کا اور پوری لائف کا اور پوری زندگی کا حق ادا کیا کرے گا؟ ابھی تو نے اس کی پہلی چیخ کا بھی حق ادا نہیں کیا، اس کی زندگی کے حق کے بارے میں پوچھتا ہے، کیا ادا ہو گیا؟ ابھی تو ایک آہ کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ یہ ہے ماں کا مقام، یہ ہے ماں کا مرتبہ، یہ ہے ماں کا درجہ۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں لیکن آپ کی ماں آپ سے خوش نہیں ہے تو بیکار ہے آپ کی نماز۔ آپ روزہ رکھتے ہیں، آپ کی ماں آپ سے ناراض ہے تو بیکار ہے آپ کے روزے۔ آپ کتنی بھی عبادتیں کر لیں، کتنی بھی اللہ کی پوجا پاٹ کر لیں، کتنی بھی قرآن کی تلاوت کر لیں، لیکن آپ کے ماں اور باپ آپ سے ناراض ہے تو آپ کی عبادتیں آپ کے منہ پہ ماری جائیں۔ عبادت بھی شرط کے ساتھ ہوتی ہے۔ ڈاکٹر دوا دیتا تو پرہیز بھی بتاتا ہے۔ اللہ نے کہا ہے نماز پڑھو تو یہ بھی کہا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کرو۔ میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، روزہ رکھنے سے پہلے سوچ لینا کہ تمہارے ماں باپ تو تم سے ناراض نہیں ہیں۔ نمازیں پڑھتے ہو تو سوچ لینا، سردیوں میں دسمبر اور جنوری کی سخت سردی میں اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو بنا کر تہجد پڑھتے ہو اور ماں باپ ناراض ہے تو سوچ لینا کہ تمہاری یہ رات کی عبادت اللہ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا۔ ان چیزوں پر ذرا غور کرنا۔ 2 چیزیں ہو گئی، تیسری چیز پر آئی ہے۔ ہر ایک چیز ایسی ہے کہ جس پر 2 گھنٹے بولا جا سکتا ہے، لیکن میں مختصر کرتے ہوئے آگے چل رہا ہوں۔ تیسری چیز پر غور کیجیے، وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَإِنَّ مَن تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ۔ کبھی بھی کسی بھی حال میں فرض نماز مت چھوڑنا۔
کسی بھی حالت میں فرض نماز مت چھوڑنا. اگر فرض نماز چھوڑ دی تو اللہ کی ذمہ داری ہٹ جائے گی، اللہ کی ذمہ داری سے نکل جاؤ گے، اللہ کی کوئی گارنٹی نہیں تمہاری زندگی. اوفو کیا زبردست پوائنٹ. کسی بھی حال میں فرض نماز مت چھوڑنا. باپ بیمار ہے، مسجد میں اذان ہو رہی ہے، اب اذان ہوگی، اس کے 15 منٹ کے بعد جماعت ہوگی. باپ میرا سیریس ہے، جلدی سے فون کرو، ایمبولینس بلاؤ، یا جب تک گاڑی نکل رہی ہے تب تک وضو بناؤ اور اپنے گھر میں فرض ہی فرض پڑھ لو 4 رکعت ظہر، اور جلدی سے اپنے باپ کو لے کر پہنچو ہاسپٹل کے اندر. یہاں سنتیں چھوڑ دو. کیوں؟ کیونکہ اس وقت باپ کی حالت دوسری ہے، لیکن فرض نماز تمہیں ادھر بھی نہیں چھوڑنا ہے. لہذا جلدی سے وضو بناؤ. اب مسجد میں مت جاؤ، مسجد میں جاؤ گے 15 منٹ انتظار کرو گے، پھر امام صاحب پتہ نہیں کتنی لمبی نماز پڑھائیں. جلدی سے وضو بناؤ گھر پہ اور 4 رکعت ظہر کی پڑھو اور چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ لو، انا اعطیناک الکوثر، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اور جلدی سے سلام پھرو اور اپنے باپ کو، اپنے بیٹے کو، اپنی بیوی کو لے کے ہاسپٹل پہنچو. ہاسپٹل میں بھرتی کر لو، آئی سی یو میں بھرتی ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے، ادھر بھی جلدی سے وضو بناؤ، عصر کی نماز پڑھ لو. اور اگر دیکھ رہے ہو کہ باپ زیادہ سیریس، ماں زیادہ سیریس، تو جلدی سے 4 ظہر پڑھ لو، 4 اسی کے ساتھ عصر پڑھ لو اور جلدی سے لے کے چلو، کیونکہ اس وقت آپ کی کنڈیشن دوسری ہے، بیٹے کی کنڈیشن دوسری ہے میرے بھائیوں. لیکن نماز آپ کو اس کنڈیشن میں بھی پڑھنی ہے، چھوڑنی نہیں ہے. حالت تندرستی میں اور اچھی خاصی حالت میں چھوڑ دینے والوں، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو. کہتے ہو مولانا صاحب روزی نہیں آ رہی، روزی آئے گی کیسے؟ روزی کی دعا تو اللہ نے نماز میں بتائی ہے. جب ایک سجدہ کر کے اٹھتے ہو اور دوسرے سجدے میں جاتے ہو تو سجدے، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھ کر جو دعا پڑھتے ہو میرے بھائیوں، سب سے افضل اور سب سے اچھی دعا تو مسلم شریف کی حدیث کی یہ ہے، رب اغفر لی، رب اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما، اللہ میری مغفرت فرما. لیکن میرے بھائیوں ابو داؤد اور سنن نسائی کی دیگر دوسری روایتوں میں یہ دعا بھی آئی ہے کہ بین السجدتین، سجدوں کے درمیان جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ ہے اللہم اغفر لی وارحمنی وہدنی وعافنی وارزقنی. دیکھیے سجدے میں جو دعا پڑھی جا رہی ہے اس میں آپ رزق بھی مانگ رہے ہیں، اللہم اغفر لی وارحمنی وہدنی وعافنی وارزقنی، اللہ مجھے رزق حلال دے. آپ نے ظہر کی 10 رکعتیں پڑھی، 10 بار آپ نے کہا وارزقنی. آپ نے فجر کی 4 رکعتیں پڑھی، 2 سنت 2 فرض، آپ نے 4 مرتبہ کہا وارزقنی، اللہ مجھے رزق حلال دے. آپ نے عصر کی اگر مسجد میں پہلے پہنچ گئے تو 4 سنت اور 4 عصر فرض پڑھ لی تو 8 رکعتیں پڑھی، 8 مرتبہ آپ نے کہا وارزقنی. مغرب میں 5 مرتبہ آپ نے کہا وارزقنی. عشاء میں کم سے کم 7 رکعتیں ہیں، 4 فرض 2 سنت اور 1 وتر، آپ نے 7 مرتبہ کہا وارزقنی. غور کرو، جو اتنی بار اللہ سے رزق مانگے گا، روزی مانگے گا، اللہ اس کو مایوس کرے گا؟ اللہ اس کو نراش کرے گا؟ اللہ اس کو نا امید لوٹائے گا؟ نہیں. تو آپ کو رزق حلال مانگنے کی دعا اللہ نے بتائی ہے اور وہ ہے نماز. نماز ہی نہیں پڑھو گے، اللہ سے مانگو گے ہی نہیں، تو اللہ کیوں دینے لگا تمہیں؟ اور دے گا بھی تو ایسے ہی دے گا. 5000 کمایا، گھر پہ آئے بیٹا بیمار، ڈاکٹر نے کہہ دیا آئی سی یو میں رکھا جائے گا، خرچ کرو 50,000. کمایا 10,000، گھس گیا 50,000. کیوں؟ اللہ نے کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. تم میرے ذکر سے اعراض کرو گے، ہم تمہاری روزی کو تنگ کر دیں گے. ذکر سے اعراض کرنا. آج ایک دل چاہتا ہے کہ تم کو ایک قیمتی بات بتا دوں، سنیے. اعراض کرنا کسے کہتے ہیں؟ یہاں پر بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو نماز چھوڑتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، یا جمعے پڑھتے ہیں، 8 دن مسجد میں نہیں آتے ہیں، 7 دن غائب. ان کے بارے میں تو میں کچھ کہہ ہی نہیں سکتا، وہ جانے، ان کا رب جانے، ان کو کیا عذاب ہوگا کیا نہیں، وہ اللہ جانے، ان کا رب جانے اور آپ جانے. میں ان کی بات کر رہا ہوں یہاں پر جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ٹائم پہ ٹائم، نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ٹال مٹول کر. اذان ہو رہی ہے، 5 کسٹمر رہ گئے ہیں، ان کو نپٹا دوں تب جاؤں گا. جلدی جلدی آپ نے ان کو سودا دی دکان سے، جب تک بند کر کے جا رہے ہیں پتا چلا جماعت ہو چکی ہے. ہم ڈاکٹر ہیں، ہمارے پاس مریض آیا ہوا ہے بخار کا اور زکام کی دوا لینے کے لیے، اور اذان کی آواز آ گئی. ہم نے سوچا 2 مریضوں کو دوا دے دوں، اس کے بعد جا رہا ہوں. جب تک 2 مریضوں کو ہم دوا دے رہے ہیں اور جب تک ہم مسجد میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں جماعت ہو گئی. یہ ہے نماز سے اعراض. پڑھ تو رہے ہیں آپ
لیکن جماعت کو آپ نے ترک کر دیا اور جماعت چھوڑ دی. یہ ہے نماز سے اعراض. اللہ نے کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے ذکر سے جو نماز سے اعراض کرے گا، روگردانی کرے گا، ہم اس کی روزی کو فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اس کی روزی تنگ کر دی جائے گی. بند نہیں کہا اللہ نے، یہ نہیں کہا روزی بند کر دیں گے، تنگ کر دیں گے. تنگ کا مطلب یا تو بہت مشکل سے اس کو روزی روٹی ملے گی، یا بہت آسانی سے ملے گی لیکن رکے گی نہیں اس کے پاس. آج کتنے لوگ ہیں ایسے، مولانا صاحب بہت کماتا ہوں لیکن برکت نہیں ہو رہی ہے. مولانا صاحب 1 لاکھ روپہ مہینہ کماتا ہوں لیکن رکتا نہیں ہے. کبھی اس کو کینسر، کبھی اس کو ٹی بی، کبھی اس کو بیماری، بیماریوں نے گھیر لیا، لگتا ہے کوئی جادو ٹونا کر رہا ہے. ارے اللہ کے بندے، اعراض تو سمجھ لے. اعراض کس کو کہتے ہیں؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے ذکر سے، نماز سے اعراض کرے گا. بچہ رو رہا ہے، ماں ٹی وی پہ سیریل دیکھ رہی، ریموٹ اس کے ہاتھ میں، ساس بھی کبھی بہو تھی، بیوی ماں اس بچے کی ماں دیکھ رہی، ساس بھی کبھی بہو تھی، ناٹک چپس کھاتی جا رہی، چائے پیتی جا رہی ہے اور ناٹک دیکھتی جا رہی ہے، ڈرامہ. ادھر بچہ رو رہا ہے، ماں جانتی ہے کہ بچہ دودھ کی وجہ سے رو رہا ہے، لیکن سوچ رہی ہے نہیں 10 منٹ کا ڈرامہ رہ گیا، 10 منٹ اور دیکھ لوں. بچہ رو رہا ہے لیکن سیریل دیکھنے میں لگی ہوئی ہے. کیا کہا جائے گا؟ ماں نے بچے سے اعراض کیا. جب سیریل ختم ہو گیا، ماں نے بچے کو اٹھایا اور دودھ پلایا. دیکھیے دودھ پلا رہی ہے لیکن پھر بھی اس نے اپنے بچے سے اعراض کیا، روگردانی کی اپنے بچے کے ساتھ. اس کو کہا جاتا ہے اعراض کرنا. آدمی نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن مریضوں کو پورا دیکھنے کے بعد آ رہا جماعت ختم ہو گئی. نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن دکان کے سارے کسٹمر کو نپٹا کے آ رہا ہے، جماعت ختم ہو گئی. اس کو کہا جاتا ہے اعراض کرنا. ماں دودھ تو پلا رہی ہے لیکن سیریل دیکھنے کے بعد آدمی نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن اپنی دکانداری پوری کرنے کے بعد تو آپ نے اللہ کے لیے چھوڑا کیا ہے؟ آپ نے اللہ کے لیے چھوڑا کیا ہے؟ قربانی کیا دی ہے؟ قربانی تو یہ تھی، آواز آئی حی علی الصلاۃ اور سامنے والا 10,000 روپے کا کسٹمر ہے. آپ کہہ دو کہ جا میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، اگر نماز نہیں پڑھوں گا میں نماز کے بعد ہی تمہیں دوں گا، جاؤ نماز پڑھ دوں اس کے بعد آنا. حی علی الصلاۃ کی آواز سنتے ہی مسجد کی طرف چلے جاؤ. وہ کہنے لگا کہ میں 10,000 روپے کا سامان لینے آیا. آپ نے کہا 10,000 روپے کی پرواہ نہیں ہے، رزاق وہ ہے، روزی روٹی دینے والا وہ ہے، روزی روٹی دینے والی تیری ذات نہیں اللہ کی ذات ہے. آپ نے 10,000 کے کسٹمر کو ٹھکرا دیا اور آپ مسجد میں نماز پڑھنے چلے گئے. یہ ہے نماز. لا تترکن صلاۃ مکتوبۃ متعمدا، کبھی بھی کسی بھی حال میں قصدن اور جان بوجھ کر تم فرض نماز کو ترک مت کرنا. جو فرض نماز کو جان بوجھ کر ترک کر دیتا ہے، فرض نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی ذمہ داری اس کی اوپر سے اڑ جاتی ہے. اپنے آپ پر غور کرو کہ کتنے % مسلمان ہو، اسلام میں داخل ہو یا نہیں، ایسا کرتے ہو یا نہیں. اب تو بڑا مشکل ہو جائے گا. اکثر لوگ ہمارے بھائی یہاں بیٹری والا رکشہ چلاتے ہیں بیچارے، اب پیسنجر کو لے کے جا رہے ہیں رکشے پہ، اذان کی آواز آئی حی علی الصلاۃ، اس کو وہیں رکشہ روکنا پڑے گا، فوراً مسجد میں بھاگنا پڑے گا. مولانا صاحب کیا کریں؟ ہاں سن لو، علماء کی موجودگی میں فتویٰ آپ کے سامنے دے رہا ہوں اور یہ فتویٰ میرا نہیں، عبداللہ ابن باز کا فتویٰ ہے، شیخ صالح العثیمین کا فتویٰ ہے. اور فتویٰ یہ ہے کہ ہر وہ نوکری، ہر وہ بزنس، ہر وہ کاروبار حرام ہے اسلام کے اندر جس کاروبار کی وجہ سے اور جس بزنس کی وجہ سے آپ کی نماز چھوٹ رہی ہو. اسلام میں اس کاروبار کو حرمت حرام قرار دیا گیا ہے. ایسے کاروبار کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے جس کاروبار کی وجہ سے آپ کی نماز ترک ہو رہی ہے. نماز ہی نہیں تو پھر مسلمان کس بات کا، نماز ہی نہیں تو پھر اسلام کا ماننے والا کس بات کا. تو میرے پیارے ساتھیوں، ہم بہت بے باک ہیں اپنے انداز میں. میں نے کہہ دیا ہر وہ بزنس، ہر وہ کاروبار، ہر وہ نوکری، چاہے وہ بینک کی نوکری ہو، چاہے وہ سرکاری جاب ہو یا پرائیویٹ جاب ہو. مولانا صاحب میرا مالک بہت بدماش ہے، ہمیں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا ہے. چھوڑ دو، رزاق اللہ تعالیٰ ہے.
وہ پرائیویٹ کمپنی کا مالک روزی دینے والا نہیں ہے. اللہ ایک دروازہ بند کرتا ہے تو 100 دروازے کھولتا ہے. میرے بھائیوں اس عقیدے کے ساتھ نماز پڑھیے اور اس توحید کے ساتھ نماز پڑھیے. اور چوتھی چیز اور بتاؤں گا میرے بھائیوں، 10 چیزوں پہ ہم نہیں چل پائیں گے. چوتھی اور آخری چیز میں اس لیے بتاؤں گا کیونکہ آج ہماری نوجوان نسل اس کی طرف بھاگ رہی ہے، اس لیے یہ بھی سن لو. وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ. اور آئے معاذ کبھی کسی بھی کنڈیشن میں شراب مت پینا، اس لیے کہ شراب ہر برائی کی جڑ ہے. شراب مت پینا ویسی حرام ہو گئی، لیکن شراب کا نقصان کیا بتایا؟ فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ. ہر بیماری ہر برائی کی جڑ ہے. یعنی آپ شراب پیئیں گے تو کوئی بھی گناہ کر سکتے ہیں. شراب پی کے آدمی گھر میں آیا، ماں نے ڈانٹتے ہوئے کہا اچھا تو شراب پی کے آیا کمینے بے غیرت، شراب پی کے آیا. ہٹ ہٹ تیری ماں کا، تیری اپنی ماں کو ہی ماں بہن کی گالی دے رہا ہے، اپنی بہن کو ہی گالی دے رہا ہے، اپنی بیٹی کو گالی دے رہا ہے. اس سے بڑا کمینہ اور اس سے بڑا رذیل انسان کون ہو سکتا ہے جو شراب کے نشے میں آ کر اپنی ماں کو گالی دے، اپنے ہی باپ کو گالی دے، اپنی بہن کو اور اپنی بیٹی کو گالی دے، اپنے بھائی کو گالی دے. اس سے بڑا کمینہ انسان اور کون ہو سکتا ہے؟ میں نے خود دلی کے اندر دیکھا ہے، نالی میں پڑا، بیچ سڑک پہ پڑا، پولیس والے لاٹھی مار کے ہٹا رہے. ارے یہاں منتری کی گاڑی جانے والی کمینہ، ہنستے ہوئے کہتا کون منتری؟ اودھی مودی سب میرے باپ کے نوکر ہیں. شراب پہ نشے میں پولیس والے کہے کمینے یہ تو ہماری ڈیوٹی نوکری ہٹوائے گا. ہٹ ہٹ ہٹ، اس کو ڈنڈے مار رہے. کون گزر رہا؟ منتری آ رہے ہیں، ہٹ یہاں سے. کون منتری؟ مودی مودی سب میرے باپ کے نوکر. شرابی کی نظر میں کوئی کسی کی حیثیت نہیں ہوتی، بڑی سے بڑی شخصیت بھی اس کے سامنے زیرو ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے جو چیز پی ہے اس نے اس کی عقل کو خراب کر دیا، اس کی عقل کو ڈھانپ لیا، اس لیے اس کی نظر میں بڑی سے بڑی شخصیت بھی کچھ نہیں ہوتی ہے. جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی، جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی تو نبی کے چچا حضرت حمزہ نے شراب پی لی تھی، اور ایک گانا گانے والی کے گانے کے جوش میں آ کر اس نے کہا الا یا حمزہ للشرف النوا. آئے حمزہ تو تو موٹی اونٹنیوں کے لیے ہے. حضرت علی کی اونٹنی وہیں پر چر رہی تھی، چارہ گھاس کھا رہی تھی. حضرت حمزہ کو جوش میں چڑھا دیا کہ یہ اونٹنی کا کلیجہ ہمیں مل جائے تو کتنا اچھا. وہ گانے والی تھی اور حمزہ شراب کے نشے میں تھے. اٹھائی تلوار، کھنجر اونٹنی کا پیٹ چاک کیا اور کلیجہ نکال کے لائے اور اس کو دے دیا. لے. حضرت علی آئے اور کہا یہ تم نے کیا کیا؟ میری اونٹنی. کہا جا ہٹ یہاں سے. شراب کے نشے میں حضرت علی کو بھگا دیا. حضرت علی نے اللہ کے نبی سے شکایت کی. اللہ کے رسول ان کے ساتھ آئے. جب آئے کہا چچا یہ کیا کر دیا تم نے؟ علی کی اونٹنی کو کھنجر مار کے مار ڈالا، اس کا کلیجہ نکال لیا. حضرت حمزہ شراب کے نشے میں تھے. بخاری کی روایت، حضرت حمزہ شراب کے نشے میں اللہ کے رسول سے کہہ رہے چل ہٹ، تو میرے باپ کا نوکر ہے، تو میرے باپ کا غلام ہے. میرے بھائیوں شراب کے نشے میں جب ایک شخص محمد رسول اللہ کو ایسا کہہ سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شراب چھوٹے اور بڑے کی تمیز کو بھلا دیتی ہے. شراب انسان کے اندر سے عزت، رسپیکٹ اور ادب کو کھینچ لیتی ہے. اس لیے نوجوانوں شراب جیسی منحوس چیز کو اپنے معاشرے سے دور رکھیے، اپنے سماج سے دور رکھیے. آپ کو معلوم ایک سنن نسائی کا واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا. میرے بھائیوں ذرا سنیے گا سنن نسائی کی روایت. ایک عورت بیوہ تھی اس زمانے میں، پرانے زمانے کی بات. حضرت عثمان اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک عورت کا شوہر مر گیا. عورت بڑی خوبصورت تھی، اس کی نوکرانی کو، لونڈی کو اس کی بدزنی کے بارے میں معلوم تھا. وہ نوجوان لڑکوں کو تلاش کرتی رہتی تھی اور اپنا ارادہ ظاہر کر کے ان سے غلط کام کرواتی تھی. ایک دن نوکرانی نے بتایا کہ ایک نوجوان ہے، بڑا نیک ہے، نمازی ہے، بہت بڑی عبادت گزار ہے، بہت شریف ہے، لیکن بڑا خوبصورت ہے. کہا کہ اس کو بلا کر لاؤ. نیک آدمی، بہت نیک عبادت گزار آدمی. اس کی نوکرانی نے کہا کہ میری مالکن تم کو بلا رہی ہیں، تم سے کچھ کپڑا خریدنا چاہتی، کیونکہ وہ کپڑا بیچا کرتے تھے، اپنے سر پر گٹھری لاد کر کپڑا بیچتے تھے. تو انہوں نے سوچا چلو کپڑا خریدے گی ہم دے دیں گے. وہ اس کے ساتھ چلے گئے. نوکرانی ان کو لے کر دروازہ کھولتی ہے، اندر جاتی ہے، دروازہ بند ہو جاتا ہے، دوسرے دروازے کے اندر لے جاتی ہے. جیسے اندر گھستے ہیں دروازہ بند ہو جاتا ہے. یہ حضرت کہہ رہے ہیں صاحب کہاں لے کے جا رہی ہو؟ کہا کہ بس ایک دروازہ اور ہے. وہ اور اندر لے گئی، دروازہ بند، سامنے وہی بیوہ عورت بیٹھی ہوئی
بیوی ہے جس کا شوہر مر چکا ہے. اس نے اپنی نوکرانی کو اشارہ کر کے کہا کہ تم جاؤ, اور ان سے کہنے لگی کپڑا دکھاؤ, اور جیسی کپڑا دکھایا کہا یہ کپڑا. وہ قریب آتی گئی اور آتے آتے کہنے لگی ادنو منی, میرے قریب آئیے اور میرے ساتھ ہم بستری کیجئے, میرے ساتھ غلط کام کیجئے. انہوں نے کہا رے ہٹو, توبہ استغفر اللہ, یہ بھاگنے لگے. انہوں نے کہا بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں, چاروں طرف سے دروازے بند ہو چکے ہیں. کہا کہ تم ڈرو, اللہ کے عذاب سے ڈرایا, لیکن اس عورت کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑا. اس نے کہا کہ تم میرے ساتھ یہ کام کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو؟ کہا کہ نہیں کروں گا. کہا ادھر اندر آؤ. اسے ایک اور دروازے کے اندر لے گئی. کیا دیکھتی ہے کہ ایک لکڑی کی ٹیبل رکھی ہوئی ہے. اس لکڑی کی ٹیبل پر ایک خوبصورت چھوٹا بچہ جس کی عمر 5-6 سال رہی ہوگی, خوبصورت بچہ بیٹھا ہوا ہے, اور اسی ٹیبل پر ایک شراب کی بوتل رکھی ہوئی ہے. وہیں پر جا کر یہ عورت بیٹھ گئی. اس نے کہا کہ دیکھو تم بڑے نیک ہو, شریف انسان ہو, میرے چیخنے کی دیر ہے, میرے چلانے کی دیر ہے, چاروں طرف سے تم گھیر لیے جاؤ گے, اور میں صرف اتنا بولوں گی کہ اس آدمی نے میری عزت کو چھلنی کر دیا. بس تمہارا حال کیا ہوگا, تمہاری شرافت نیلام ہو جائے گی, اور لوگ کہیں گے اچھا دن میں عبادت, اور حال یہ ہے اللہ کی عبادت بھی کرتے ہو اور عورتوں کے ساتھ غلط کام بھی. تمہاری عزت کا جنازہ نکل جائے گا, ارتھی نکل جائے گی. چلو 3 آپشن دیتی ہوں میں تمہیں, ان تینوں میں سے کوئی ایک کام تمہیں کرنا پڑے گا, اس کے بغیر میں نہیں چھوڑوں گی. سنن نسائی کی روایت, اللہ حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس عورت نے 3 آپشن دیے. پہلا آپشن, آئے حضرت جی میرے ساتھ زنا کرو, آؤ میں تیار ہوں تمہارے ساتھ غلط کام کرنے کے لیے. کہا نہیں. دوسرا آپشن بتاؤ. کہا دوسرا آپشن یہ ہے کہ اس بچے کو قتل کرو, یہ چھری رکھی ہوئی ہے, اس کو مارو. کہا نہیں, یہ بھی نہیں کر سکتا. تو کہا پھر شراب پیو, یہ پوری بوتل جو رکھی ہوئی ہے اس کو پی لو اور جاؤ, میں تمہیں جانے دوں گی. 3 کام میں سے کوئی ایک کام تمہیں کرنا ہے. انہوں نے نظر آسمان پہ ڈالی. کہا اللہ, زنا کرنا بھی حرام, قتل کرنا اس سے بڑا گناہ, سب سے بڑا گناہ قتل. اس بچے نے میرا کیا بگاڑا جو اس کو میں ماروں؟ قتل نہیں کر سکتا. اس سے چھوٹا گناہ یہ ہے کہ یہ عورت مجھے برے کام کے لیے اکسا رہی ہے کہ برا کام کر لو, میں یہ بھی نہیں کر سکتا. اے اللہ, میں قتل بھی نہیں کر سکتا, یہ بھی نہیں کر سکتا کہ اس کے ساتھ مکالا کروں. ان دونوں سے شراب پینا تو چھوٹا گناہ ہے, چلو یہی پی لیتا ہوں کیونکہ بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے اور جان بچانا بھی ضروری ہے, تو چلو حرام چیز پی لیتا ہوں. یہ زنا تو نہیں ہے, یہ کم سے کم قتل تو نہیں ہے, کسی کو بے قصور تو نہیں مار رہا ہوں, اور اس کی عزت سے کھلواڑ تو نہیں کر رہا ہوں. اے اللہ میرے جرم کو معاف کر دینا. اس نے یہ کہہ کر شراب کی بوتل اٹھائی اور پوری کی پوری بوتل وہ شراب کی پی جاتا ہے. اس عورت نے کہا رکو, ابھی چلے جانا. تھوڑی دیر روکا, شراب نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا, اور جب شراب پینے کے بعد اس کی عقل ختم ہو گئی اور چلی گئی اور یہ نشے میں دھت ہو گیا, تو اس کے ہاتھ میں چھری دی. کہا اس بچے کو قتل کرو. اس نے شراب کے نشے میں آ کر اس بچے کو قتل بھی کر ڈالا, اس بچے کو مار بھی ڈالا. پھر اس عورت نے ہاتھ پکڑ کے اس کو اپنے اوپر سوار کیا, اپنے کپڑے بھی اتارے اور اس کے بھی کپڑے اتارے, اور شراب کے نشے میں اس آدمی نے اس عورت کے ساتھ زنا بھی کر لیا. اس کے ساتھ جو کام نہیں کرنا تھا وہ کر لیا. میرے بھائیوں, پھر وہاں سے یہ بچا اور آیا, مایوس رہا پوری زندگی. میں کہنا یہ چاہ رہا تھا آپ سے کہ میرے بھائیوں کہ کہاں تو ایک گناہ کروایا جا رہا تھا, لیکن شراب کے بعد وہ 3 گناہ کر بیٹھا. یعنی شراب پینے کے بعد وہ قتل بھی کر بیٹھا, اور شراب پینے کے بعد وہ زنا بھی کر بیٹھا. شراب تو پی تھی, یعنی شراب نے اس سے سارے گناہ کروا دیے. اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ, شراب ہی ہر برائی کی جڑ ہے. اگر آپ مسلمان ہیں تو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. شراب کو چھوڑنا پڑے گا, نماز پابندی سے پڑھنا پڑے گی, اور آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ نماز کے لیے ہم اپنے رب کے لیے کیا کیا چیزیں چھوڑ رہے ہیں. آپ کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا پڑے گی, آپ کو شرک سے بچنا پڑے گا, آپ کو اپنے بھائیوں کا خیال رکھنا پڑے گا, یتیموں کو دیکھنا پڑے گا. 10 چیزیں تھیں, لیکن میری ہمت اب جواب دے چکی ہے. کنٹینیو پروگرام کر کے میں تھک چکا ہوں. میرے بھائیوں, میں آپ سے رخصتی چاہتا ہوں, اور یہ میرے بہار کا آخری پروگرام تھا. میں کل اب لکھنؤ کے لیے جا رہا ہوں, مشکل سے 2 دن لکھنؤ رہوں گا, اور اس کے بعد پھر میں بامبے چلا جاؤں گا. تو میرے بھائیوں, اللہ سے میں دعا
کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمیں اسلام کے اندر پورا کا پورا داخل فرما دے۔ اے اللہ شراب نوشی سے ہمیں بچا لے، اللہ ماں باپ کی خدمت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں شراب کی حرمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور بار اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔